بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے 5th سیمسٹر کے کورس اسکول، کمیونٹی اینڈ ٹیچر کے ساتھ آج ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور ہمارا ٹاپک ہے ریلیشن شپ بٹوین اسکول اینڈ کمیونٹی۔ اس سے پہلے کہ ہم اسکول اور کمیونٹی کے ریلیشن شپ کو ڈسکس کریں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے واٹ از اسکول، واٹ از کمیونٹی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان دونوں کا ریلیشن شپ کیا ہے۔ What is school? Any institution at which instructions is given in a particular discipline. کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن جس میں انسٹرکشنز دی جاتی ہے، تدریس کا عمل سر انجام پاتا ہے کسی بھی ڈسپلن میں، وہ اسکول کہلاتا ہے۔ The second one is a school is an educational institution designed to provide learning spaces and learning environments for the teaching of students under the direction of teachers۔ یعنی کہ ایک ایسا ادارہ ہے اسکول جس میں لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا اسٹوڈنٹس کے لیے، اور وہ کس کی ڈائریکشن میں ہوگا؟ ٹیچرس کی ڈائریکشن میں۔ موسٹ کنٹریز ہیو سسٹمس آف فارمل ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ممالک میں فارمل ایجوکیشن کا ایک پراپر سسٹم ہے، اور اس فارمل ایجوکیشنل سسٹم کے لیے اسکولس ہی کو بنایا جاتا ہے۔ وچ از سم ٹائمز کمپلسری، وہاں پہ جانا بہت سے کنٹریز میں کمپلسری ہے، یعنی کمپلسری ایجوکیشن ہے۔ ان دی سسٹم اسٹوڈنٹ پروگریس تھرو اے سیریز آف اسکولس، مختلف سیریز ہے اسکول کی جہاں پہ اسٹوڈنٹس ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسکول ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر تدریسی سرگرمیاں سر انجام پاتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور وہ انڈر دا گائیڈنس آف ٹیچر ہوتی ہے، انڈر دا ڈائریکشن آف ٹیچرس ہوتی ہے، اور بہت سارے اسکول انہی اداروں کو استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ دا نیکسٹ از واٹ از کمیونٹی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کمیونٹی کیا ہے، یعنی کہ ایجوکیشن تو ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے تدریسی عمل سر انجام پاتا ہے۔ دین واٹ از کمیونٹی؟ اے گروپ آف پیپل لیونگ ان دا سیم پلیس۔ ایک لوگوں کا گروپ ہے جو ایک ہی جگہ پر رہائش پذیر ہے، اور ہیونگ اے پرٹیکولر کریکٹرسٹکس ان کامن، اور اس میں بہت ساری خصوصیات کامن ہیں، ایک جیسی ہیں، وہ کمیونٹی کہلائے گی۔ اب اس کے ریفرنس سے ہم ڈفرینٹ باتوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کمیونٹی کے کو اگر ہم ڈسکرائب کرنا چاہیں تو اس کے انڈر آئیں گی۔ فرسٹ، اے کمیونٹی از اے گروپ آف پیپل ہو انٹریکٹ ود ون another۔ یعنی کہ ایک ایسا گروپ ہے، پہلی بات، کمیونٹی ایک ایسا گروپ ہے جس کے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، فار ایگزامپل ایز فرینڈز اور نیبرز ایٹسیٹرا۔ سیکنڈ، دس انٹریکشن از ٹپیکلی ویوڈ ایز اکرنگ ود ان اے باؤنڈیڈ جیوگرافک ٹیریٹری۔ ایک باؤنڈیڈ ایریا ہوگا جس میں وہ رہائش پذیر ہوں گے، ایک خاص جگہ پہ رہائش پذیر ہوں گے، اور وہاں پہ رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں گے، سچ ایز اے نیبرہڈ اور سٹی، وہاں پہ بھی کمیونٹیز ہو سکتی ہیں۔ تھرڈ، دا کمیونٹی ممبرز آفن شیئر کامن ویلیوز۔ تھرڈ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کمیونٹی کے جو ممبرس ہوں گے ان کی ایک جیسی ویلیوز ہوں گی، اقدار ہوں گی، بلیفس، عقائد ہوں گے، اور بیہیویئرس۔ یہ بہت ساری چیزیں ان میں کامن ہوں گی، اور وہ ایک ہی جگہ پر رہائش پذیر ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے، تو وہ کمیونٹی کہلائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپ کیا ہے اسکول اور کمیونٹی کے درمیان۔ اب جہاں پہ ہم اسکول کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، در حقیقت ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کا کیا تعلق ہے کمیونٹی کے ساتھ، یا اس ایجوکیشن کو دینے کے لیے ہم نے جو ادارہ قائم کیا ہے جس کو ہم اسکول کہہ رہے ہیں، اس کا کیا ریلیشن ہوگا کمیونٹی کے ساتھ۔ ایجوکیشن ہیز گریٹ لنک ود دا سوسائٹی فرام دا ویری بگننگ۔ بہت ہی شروع سے قدیم طور پر ایجوکیشن کا یا اسکول کا لنک رہا ہے کس کے ساتھ؟ سوسائٹی کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ۔ مین ایجوکیٹڈ ہمسیلف ڈاؤن دا ایجز تھرو ہز نیچرل انوائرمنٹ۔ نیچرل انوائرمنٹ سے ہی جب خود کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا انسان نے، تب سے ہی ہی obtained his knowledge from his biological and social environment۔ انسان نے اپنے سوشل اور بایولوجیکل انوائرمنٹ سے
नॉलेज लेना शुरू किया. दिस नेचुरल एजुकेशन हैज़ बीन द मेजर कॉज ऑफ ग्रोथ इन द अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस ऑफ मैन. वहीं पर उसका जो माहौल था, उसकी जो सराउंडिंग्स थी, वही उसके लिए अवेयरनेस का बायस बनती थी, और वो उसी से वो उन्हीं चीज़ों को सीखता था जिनको वो सोसाइटी में काबिल इस्तेमाल पाता था. ठीक है. देयरफॉर एजुकेशन हैज़ अ ग्रेट लिंक विद द सोसाइटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बहुत कदीम ताल्लुक़ है ये एजुकेशन का सोसाइटी के साथ. एजुकेशन इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी. ठीक है. शुरू से ही उसकी कंटिन्यूटी से, उसकी ग्रोथ से एजुकेशन का बहुत ज़्यादा कंसर्न है. द एजुकेशन शोर इज़ बाय प्रिजर्विंग इट्स कल्चर ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड. यानी कि वो उस कल्चर को, उस सोसाइटी के कल्चर को, उस कम्युनिटी के कल्चर को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करती है. कौन? एजुकेशन. बाय रिन्यूइंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग इट इन ऑर्डर टू कॉप विद न्यू सोशल रियलिटीज़. यानी वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करेगी, उसको रीन्यू भी करेगी, उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी करेगी, और जो जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए एजुकेशन ही ये किरदार अदा करेगी कि वो कम्युनिटी को ऐसे लोग दे जो नए नए आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो. द सोसाइटी हैज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, ideas and values. These are the fruits of the knowledge that has roots in the society. Society के पास अपने beliefs हैं, अपने ideas हैं, अपने values हैं, और ये सारे ideas, अपने सारे values सोसाइटी को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कौन मुंतकिल कर रहा है? एजुकेशन. स्कूल की शक्ल में. इनके स्कूल्स में ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जो उन सब चीज़ों को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने में अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं. एजुकेशन नीड्स टू बी हार्मोनाइज्ड विद द वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी. अब स्कूल का, जिसको हम एजुकेशन कह रहे हैं, उसका और सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि वही लोग जो स्कूल में पढ़ेंगे वो सोसाइटी में जाएंगे और सोसाइटी में अपना रोल प्ले करेंगे. अगर ये दोनों अलग अलग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इनमें कोई रिलेशनशिप ना होगा, तो सोसाइटी बिल्कुल भी उस तरह से नहीं तरक्की कर पाएगी जिस तरह से उसको करनी चाहिए. बिकॉज एजुकेशन कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन. जो स्कूल है या एजुकेशन है वो तन्हा अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकता. इट मस्ट हैव रूट्स इन द सोसाइटी. इसको अपनी रूट्स लाजमी तौर पर सोसाइटी में रखनी पड़ेंगी, वेयर इट इज़ ऑपरेटिंग. जहाँ पर वो ऑपरेट कर रहा है, जहाँ वो काम कर रहा है स्कूल, वहाँ पे उसकी रूट्स होंगी उस सोसाइटी में. यानी कि वो वही चीज़ों को एजुकेट करेगा बच्चों को जो उस कम्युनिटी में, उस सोसाइटी में मौजूद है. द करिकुलम प्रेजेंटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ अवे फ्रॉम द पैटर्न ऑफ लाइफ इन द सोसाइटी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड. एजुकेशन नीड्स को जो ज़रूरियात हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें आप इस्लामी इक़्तिदार वाले मुआशरे में पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, तो लाजमी तौर पर हमारे इदारों में, हमारे स्कूल्स में इस्लामी इक़्तिदार ही होंगी. क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो वैल्यूज़, वो इक़्तिदार इस्तेमाल हो रही हैं, और वही चीज़ें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं. हम अपनी सोसाइटी से हटकर कुछ भी चीज़ें बच्चों को एजुकेट नहीं कर सकते. एजुकेशन इज़ इफ़ेक्टिव ओनली इफ़ इट्स प्लान्ड इन collaboration with general economic and social planning. आपका जो स्कूल है, आपकी जो एजुकेशन है, तब ही सिर्फ इफ़ेक्टिव हो सकती है जब वो सोसाइटी के जो इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज़ हैं उनको लेके चलती है. उसकी सोशल प्लानिंग के अकॉर्डिंग इदारे कायम होते हैं, उसकी इकोनॉमिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग इदारे मीन स्कूल कायम होते हैं. तब ही वो सोसाइटीज़ जो हैं वो तरक्की करेंगी. अगर उसकी ज़रूरियात स्कूल्स पूरी नहीं कर रहे तो इदारे बनाने का मकसद ख़त्म हो जाएगा. मीन स्कूल बनाने का मकसद ख़त्म हो जाएगा. एज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट proceed, society required personnel with various level of knowledge and with increasing specialized type of skill. जैसे जैसे
سوسائٹی ترقی کرتی جائے گی، جیسے جیسے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، جیسے جیسے سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی، ویسے ویسے سوسائٹیز کو ضرورت پڑے گی ایسے لوگوں کی جن کے پاس نیا نالج ہوگا، زیادہ اسکلڈ ہوں گے، زیادہ اسپیشلائزڈ ہوں گے۔ تو ایسے لوگ کون پرووائڈ کرے گا؟ ہمارا اسکول، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم، ہمارے تعلیمی ادارے۔ تو بہت زیادہ تعلق ہے سوسائٹی کا ایجوکیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ Therefore it is important that the number of students completing their education at various level and fields must be correspond with the manpower requirement of the country۔ ہمارے اسکول سے مختلف لیول کے بچے جو نکل کے باہر سوسائٹی میں جائیں گے، لازمی طور پر یہ ضروری ہونا چاہیے کہ وہ اس چیزوں کے ضروریات کے مطابق ہوں جو ہماری کمیونٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ بہت ریلیشن شپ ہے ان دونوں کا، یہ دونوں الگ الگ اپنا رول پلے نہیں کر سکتے۔ نہ اسکول سوسائٹی سے ہٹ کے اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اور نہ ہی سوسائٹی اسکول سے ہٹ کر اپنا کوئی رول پلے کر سکتی ہے۔ ٹرینڈ مین پاور فار سوسائٹی۔ اب سوسائٹی کو کیا چاہیے؟ اس کو ٹرینڈ مین پاور چاہیے۔ اب یہ ٹرینڈ مین پاور کون دے گا؟ وہ سوسائٹی دے گی، کیونکہ دیر از اے کلوز ریلیشن شپ بٹوین دا ایجوکیشنل لیول آف ورک فورس اینڈ دیئر پروڈکٹیوٹی۔ تو وہ جب یہ لیول آپس میں میچ کرے گا تب ہی سوسائٹی کو یہ چیز ملے گی۔ تو ہم ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جو تعلق ان دونوں کو آپس میں جوڑتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ سوسائٹی کی ضروریات ہیں جس کو اسکول نے پورا کرنا ہے، اور اسکول کی کچھ ضروریات ہیں جس کو سوسائٹی نے پورا کرنا ہے۔ اور ہم اگر اس بات کو سمرائز کرنا چاہیں، ہم ایک کنکلوژن اس کا نکالنا چاہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکولز آر ریپرزینٹیٹیوز آف دیئر کمیونٹیز اینڈ وائس ورسا۔ کمیونٹی ریپرزینٹ دا کلچر آف دا اسکول۔ جو ہمارے اسکولز ہیں وہ ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں ہماری کمیونٹیز کے۔ مین ہماری کمیونٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کا عکس ہمارے اسکولز میں نظر آئے گا۔ ہماری سوسائٹی یا ہماری کمیونٹی اسلامک ویلیوز والی ہے، ہمارے اسکولز میں اسلامک ویلیوز سکھائی جائیں گی۔ ہماری کمیونٹی یا ہماری سوسائٹی جن اقدار پر مشتمل ہے وہی اقدار ہمارے اسکول میں سکھائی جائیں گی۔ اسی طرح اسکولز میں جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، اگر کسی بھی تعلیمی ادارے میں ہم جا کے ان کو جج کریں تو وہاں کی تمام سیٹ اپ کو جانتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں ہماری کمیونٹی کے، ہماری جو باہر کی دنیا ہے اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ہمارے اسکولز۔ تو اسکول ریفلیکٹ سوسائٹی اینڈ سوسائٹی ریفلیکٹ اسکول۔ اسکول از اے اسپیشل انسٹیٹیوشن کریٹڈ ٹو سرو اسپیسیفک سوشل نیڈس۔ اسکول ایک ایسا ادارہ ہے جو کمیونٹی کی ہی، سوسائٹی کی ہی اسپیسیفک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو نہ صرف سوسائٹی سے مقاصد لیتا ہے بلکہ اس کا کنٹینٹ بھی لیتا ہے۔ سوسائٹی نے آبجیکٹیو، ہماری کمیونٹی نے آبجیکٹیو دیے ہیں، ہماری سوسائٹی نے آبجیکٹیو دیے ہیں کہ ان آبجیکٹیو کے مطابق ہمیں لوگ تیار کر کے مل جانے چاہیے، تو اسکول یہ فریضہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے دیر از اے گریٹ ریلیشن شپ بٹوین اسکول اینڈ کمیونٹی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسکول ایک الگ رول پلے کر رہے ہیں اور ہماری کمیونٹیز میں کچھ اور چل رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے سوسائٹی چینج ہو رہی ہے اسی لیے سوسائٹی کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہمارے اسکولز بھی بدلتے جائیں گے۔ سوسائٹی میں انوویشنز آئیں گی، کمپیوٹر آیا، ڈفرینٹ چیزیں آئیں، ہمارے اسکولز میں بھی وہ چیزیں ان ہو جائیں گی۔ ہماری سوسائٹی میں اسلامک ویلیوز ہیں تو ہماری اسکولز میں بھی وہی چیزیں آ جائیں گی۔ ہماری سوسائٹی کو ٹرینڈ مین پاور چاہیے، ہمارے اسکولز اس کو پرووائڈ کریں گے۔ ان کے ہر لحاظ سے جو اسکولز ہیں وہ ریپرزینٹیٹیو ہوں گے ہماری کمیونٹیز کے، اسی طرح کمیونٹیز ریپرزینٹیٹیو ہوں گی ہماری اسکولز کی، اسکولز کمیونٹی کے اور کمیونٹیز اسکول کے ریپرزینٹیٹیو ہوں گے، اور دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے، دونوں ایک دوسرے کی اقدار کے مطابق اپنے سیٹ اپ کو سیٹ کریں گے، اور دونوں ہی
ایک دوسرے کے سے کنٹینٹ بھی لیں گے اور آبجیکٹیو بھی لیں گے. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت گہرا ریلیشن شپ ہے ہمارا اسکول اور کمیونٹی کا. تھینکس فار لسننگ.